تو پھر دیکھ لیجئے کہ تبرج ہے نمایاں ہونا، چہرے اور جسم کا حسن دوسروں کو دکھانا، لباس اور زیور کی شان دوسروں کو دکھانا، چال ڈھال سے جسم کے اعضاء کو نمایاں کرنا۔ اللہ نے ضرورت کے تحت جسم میں کچھ کروز دیے تھے، ضرورت ہے یہ، آپ اس کو پکڑ کر ایسے نمایاں کرنے لگ گئے کہ گویا کہ وہ آپ کی خوبصورتی کا ذریعہ بن گئے۔ تو ذرا چند چیزیں پھر دیکھ لیجئے، اللہ کا حکم ابھی تک جو پڑھا ہم نے ان چند آیتوں میں، ہم آگے جا ہی نہیں پا رہے۔ پہلی بات چیت کا انداز۔ ایک مسلمان بہن بیٹی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ باوقار ہو، سیدھی بات کرے۔ آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے قول قولا سدیدا، اور سدید کہتے ہیں تیر کا نشانے پہ لگنا، دبی زبان میں بات نہ ہو۔ آج ہم فون کالز پہ بات کرتے ہوئے اور سٹورز میں جا کر شاپنگ کے دوران کیا اسی طرح بات کرتے ہیں؟ اور یہ جو ایک بڑا ٹپیکل انداز ہے نا، بھائی جان دے دیجئے نا، ہم اوروں کو بھی بھیجیں گے۔ کیا شاپنگ میں عورتیں اپنا یہ بیچ کے تو نہیں آ جاتی ہیں اپنا انداز؟ پھر اس طرح باہر کب نکلیں؟ بلا ضرورت نہ نکلیں، ٹک کر رہے۔ سکون آپ کو گھر میں آئے گا۔ دیکھیں مردوں کو اللہ سلامت رکھے، وہ روز باہر جاتے ہیں، نہیں تھکتے۔ اور اسپیشلی اگر آپ پاکستان کے کچھ بازاروں کے نام جانتی ہیں، جیسے کراچی میں صدر ہے اور لیاری ہے، لالو کھیت ہے، ایک دفعہ زندگی میں آپ کبھی گئی ہوں گی نا، آج دوبارہ نہیں جائیں گی۔ ہم خواتین نہیں جا سکتی، مرد بیچارے روز جاتے ہیں۔ رنچوڑ لائن میں جا کر دیکھیے، رکشہ نہ پہنچے وہاں، مرد جاتے ہیں، ہول سیل کام کریں، اسکریپ کریں۔ آپ جا کے پوری برادری کو دیکھیے، ان کی کہاں ہیں چیزیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، اللہ نے ان کی مزاج میں رکھا ہے۔ عورت ایک دن بازار جائے گی، 2 دن سر میں درد رہے گا، پھر مائگرین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو وہاں جا کے ہوتا تھا، آج ہمیں نٹ سی چیزیں دیکھ دیکھ کے مائگرین ہونے لگتا ہے۔ اور پھر نکلنا ہے تو پھر کیسے نکلیں؟ تیسرا حکم اللہ کا، تبرج نہیں کرنا۔ گھر کے اندر کیا کریں؟ وہ کہہ دیا وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، یعنی گھر میں رہ رہی ہو تو کیا کرو گی؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، پھر نماز، زکوٰۃ، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور قرآن کا علم اور دین کا کام کرنا ہے۔ تو آپ دین کے لیے بھی نکلتے ہیں نا، اس وقت بھی دیکھا کریں کچھ گناہ تو نہیں کر رہی۔ آپ کہیں گے بات چھوٹ ہی نہیں رہی، کیسے چھوٹے؟ جب تک ہم دل سے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک اور محاسبہ کرتے ہیں اپنا، میرا کردار بحیثیت بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے کیسا ہے؟ گھر سے کب نکلتی ہوں؟ بلا ضرورت یا ضرورت کے تحت؟ یہ تو آج کل کی باتیں نہیں ہیں پوچھنے والی، باندھ کے رکھ دیا۔ آج گورنمنٹ نے بھی کرنا فی بیوتکن پہ عمل کرا لیا، عورتوں سے نہیں مردوں سے بھی کرا لیا، کر رہے ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں؟ خوشی سے مان جائیے اللہ کے حکموں کو، تو انشاءاللہ یہ وبائیں اور آفتیں نہیں آئیں گی۔ پھر اگلا سوال کیجئے خود سے، کیا میں تبرج تو نہیں کرتی؟ میرا حال حلیہ کیسا ہوتا ہے باہر جاتے ہوئے؟ میں مردوں سے کس طرح بات کرتی ہوں؟ کیا گھر میں رہ کر قرآن اور دینی تعلیم اور کاموں کا اہتمام کرتی ہوں؟ الحمدللہ آج کل تو اس پہ بہت عمل ہو رہا ہے۔ اب سنیے گا، جب عورتیں معلم بن جاتی ہیں، جب عورتوں کا دل باہر سے زیادہ گھر میں لگنے لگتا ہے اور وَاذْكُرْنَ پہ عمل کرتی ہیں، تو پھر ایسی عورتوں کو کے ساتھ جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں آگے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ نسل تیار کرنی ہے نا، پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں میں یہ ساری خوبیاں ڈال دیں۔ تو اس کے لیے پھر عورتوں کو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ایک مدرسہ بنا دے جس کے فرسٹ رجسٹرڈ سٹوڈنٹس وہاں کے بچے اور وہاں کے مرد اور عورتیں ہوں۔ جب تک گھر گھر میں دین نہیں نکلے گا، دین کا کام نہیں ہوگا، اس وقت تک یاد رکھیے نسلیں نہیں بدلیں گی۔ اس وقت بھی سوچئے کہ اگر یہ دین کا کام اس وقت ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہم نہ سن پا رہے ہوتے تو کتنے لوگ تھے جو نکلتے؟ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہم میں سے کتنے سنتے؟ ہزاروں کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، صرف الحمدللہ گھروں سے سننے والے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ببرکت کرے آپ کے میرے لیے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات جو ان ساری باتوں کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بنا فرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اختیاری باتیں نہیں ہیں، it's not of your choice، یہ فرض ہے۔ جب اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے یہ ساری چیزیں چوز کر لیں تو پھر مجھے آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اور صحابہ میں، ہمارے اور صحابیات میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ وہ بیر منیمم پہ نہیں رہتے تھے، وہ لیسٹ پہ کام نہیں کرتے، چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لینا، نہیں، وہ دی بیسٹ پہ کام کرتے تھے، عظیمت کے راستے پہ کام کرتے تھے۔ کیونکہ جب آپ بہت اونچی نیت کرتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا نیچے کہیں جائیں گے تو کچھ تو ہوگا، لیکن جب نیت ہی کی ہے پہلے سٹیپ پہ جانے کی تو ادھر بھی نہ جا سکے تو کیا ہوگا۔ تو پھر یہاں دیکھ لیجئے کہ جاہلیت اخریٰ کا تبرج گھر کے اندر سے بھی ہوتا ہے۔ جاہلیت اولیٰ میں تبرج کے لیے جو باتیں ہم نے سیرت کی بکس میں پڑھی، میں جب اس کا دہرا کر دیکھوں نا تو آج لگتا ہے کہ آج کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان میڈیاز نے ان ساری چیزوں کو آسان کر دیا۔ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی تبرج کے جو آفٹر ایفیکٹس ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ جتنا تبرج عام ہوا، بے پردگی اور فحاشی عام ہوئی، زنا اور اخلاقی برائیاں اور جرائم عام ہوئے، شرک اور آبا پرستی اور دین میں اضافے یعنی بدعت کی صورت میں عام ہوئے، منہ بولے رشتوں کے نام پر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہر قسم کے لوگوں کی گھروں میں آمد و رفت ہو گئی۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکسنگ اتنی عام ہے، لوگ مانتے ہی نہیں کہ شادی بغیر مکسنگ کے ہو بھی سکتی ہے۔ اتنی جاہلانہ سوچ اور جاہلانہ رسم و رواج عام ہو گئے۔ یہ سب تبرج کے تحفے ہیں۔ جتنا تبرج آئے گا شیطان آپ کو بہکائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تبرج کا فتنہ اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ یہ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ یعنی اسلام کے آنے کے باوجود بھی انسان جاہلیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات آف کورس سب سے پہلے تو ہم کہیں گے شیطان کے بہکاوے، لیکن پھر اصل وجہ قرآن سنت سے دوری ہے۔ کفار اور یہود و نصارہ سے دوستی اور مروبیت اس کی بہت بڑی وجہ۔ ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کے جوتوں میں پاؤں ڈالتے ہیں، ان کے قدموں پہ قدم رکھنے کی تو پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بھی کر دی تھی۔ اسی طرح شریعت کے احکامات سے ہم ناواقف ہیں اور ان کی حکمتوں سے تو بالکل ہی ناواقف ہیں۔ امہات المومنین اور صحابیات کے کردار اور سیرت سے بالکل ناواقف ہیں۔ پڑھائیے اپنی بیٹیوں کو ان کی کہانیاں، پھر پوچھئے کہ آپ بتاؤ وہ کیسی لگتی تھی اور تم کیسی لگ رہی ہو۔ اسی طرح مغربی عورت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہم نے، اور کامیابی کی دلیل ویسٹرنائز ہونا، اور دکھی دکھانا ہو تو کالا برقع اور اسی سے بچے کا ناک صاف کرتی ہوئی عورت، کہتے ہیں بیچاری پٹی مسلمہ۔ اسی طرح دشمنان اسلام کی سازش تو تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ جتنا زیادہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، نفس پہ پاؤں رکھیے۔ آپ کہتے ہیں آپ ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑتے، ہم تبرج کریں، ہم باہر پھریں، ہم جو ایچی بیچی آپ نے اتنی دیر سے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے ہم کریں، ہاں آپ کو کیا لگے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کیا لگے۔ لکھیے انفرادی اثرات کیا ہوتے ہیں اس تبرج کے۔ اس جاہلیت اولیٰ والی کیفیت میں آنے کے نقصان، پہلی بات ہے کہ آپ کا نام اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان میں لکھا جاتا ہے، ڈس اوبیڈینسی آف پروفٹ اینڈ اللہ تعالیٰ۔ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا نام لیا جائے، بلاؤ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان کو۔ آج دنیا میں کوئی نہ برداشت کرے، کیا وہاں کریں گے ہم؟ پھر اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے دوری، اور رحمت کیا ہے؟ آپ کو مجھے رحمتیں ہی چاہیے، تبھی ہم حادثوں اور تکلیفوں سے بچے ہوئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضیاں کروں، اللہ لے جا تو اپنی رحمت، یہ آپ کو نقصان ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ پھر ایسی بچیاں زندگی میں دھکے کھاتی ہیں۔ اور قرآن پڑھ کے اگر آپ عمل نہ کریں، میں کہہ سکتی ہوں جس کو قرآن نہ بدلے پھر اس کو مصیبتیں بدلیں گی، پھر زندگی میں کوئی حادثہ آئے گا پھر بدلیں گی، کوئی چوٹ کھائیں گی تو پھر بدلیں گی۔ اور اللہ بچا کے رکھے، ہمیں قرآن سے ہدایت دے دے کہ اللہ جو بات انہیں ہمیں عذابوں میں اور مصیبتوں میں ڈال کے سکھانی ہے وہ اس قرآن سے سکھا دے۔